بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری درس حدیث کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے اندر بھی اس کی عظمت موجود ہے۔ جس طرح کہ قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ جو شخص اس کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت پڑھنے والے کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول شروع فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دل سیاہ ہو جائیں تو تم اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اس زنگ سے، اس سیاہی سے پاک فرمائے گا۔ اور ایک اور فرمان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہے کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یعنی بہتر اسے قرار دیا گیا کہ جو قرآن کو سیکھے، دنیاوی علم والوں کو نہیں کہا۔ قرآن اللہ کی واحد ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی اللہ رب العزت نے حفاظت اول تاخر خود فرمائی، اور امت مصطفیٰ کا یہ اعجاز ہے، امت مصطفیٰ کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ پہلی کتابیں یا دنیاوی کتابیں بندہ یاد نہیں کر سکتا، اپنی سینے کے اندر محفوظ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے بچہ 2 یا 4 سال کے اندر اپنی سینے کے اندر مکمل کی مکمل محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ پڑھنے والا بہتری محسوس کرتا ہے اور اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم غموں کے اندر نڈال ہو جاؤ، دنیا کے معاملات کے اندر پریشان ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس وقت قرآن کھول کے اپنے رب سے باتیں شروع کر دو۔ تم کوئی بات کرو گے تو اللہ آگے قرآن کے اندر تم سے مخاطب ہو کر تم سے کوئی کلام کرے گا۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، سنانا بھی ثواب ہے، ہر چیز کے متعلق یعنی چومنا بھی ثواب ہے۔ ایسی عظمت والی کتاب اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر بھیجی، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی خود تلاوت کی اور پھر امت کو تلاوت کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لب مبارک سے جب یہ کتاب نکلی تو اللہ نے اس کتاب کو اور حسن عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر خوب قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو عطر اور منور کریں۔ اللہ پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔